وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس موضوع کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اور ایسا موضوع جس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم ان شخصیتوں کے چھوٹے اعمال کے برابر بھی نہیں ہیں. خاص طور پر ہمارا سلسلہ صحابہ کے متعلق چل رہا ہے، تو ایسے صحابی کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے جو اس موضوع کو لے کر بیٹھنا رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، رب العالمین کی توفیق اور ہدایت ہے کہ ہم ان صحابہ اور ان شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کر سکیں. میں آپ کے سامنے تمہید میں سورۃ الزمر کی 33ویں آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کے متعلق اور ان کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت بتائی اور ان کی سچائی کی تصدیق کی کہ جس نے سچائی کے ساتھ آیا اور اس کو جنہوں نے تصدیق کی، قبول کیا، وہی متقی لوگ ہیں. والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سچی کتاب قرآن مجید کے ساتھ اور سچے پیغمبر جو اس امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے اللہ نے مبعوث کیا، اور اس کو سب سے پہلے امتی قبول کرنے والے اور اس کے متعلق اور اس صحابی کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انبیاء کی تو فضیلت ہے. فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ انبیاء کی بیان کرتا ہے، اور اس کے ہی ساتھ ساتھ اس کے حواریین، اس کے صحابہ کی بھی فضیلت بیان کرنا، اور خاص طور پر کسی ایک شخص کی طرف فضیلت بیان کرنا، یہ اس صحابی کے لیے بہت ہی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، فضیلت والی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایک خاص صحابی کے متعلق ان کی فضیلت اور اہمیت واضح کی ہے، جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں. تو یہ ایسے صحابی کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں جن کی فضیلت کے لیے بہت سے احادیث ملتے ہیں، صحیح روایتیں ملتے ہیں، جن کی اہمیت اس امت کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. گویا کہ وہ اسلام کے مینارے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسلام کے اعلیٰ تاجوں میں سے یہ ایک تاج ہیں، جو اسلام کو اور اس امت کے لیے فخر کرنے والی شخصیت ہے. وہ صحابی ایسے فضیلت والے ہیں جو اس امت کے پہلے مومن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے امت میں اسلام قبول کرنے والے، یا سب سے پہلے مومن کہیں تو یہ وہ صحابی ہیں جو اس امت کے پہلے مومن ہیں. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر اور غار و قبر ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ہیں. صرف اتنی ہی فضیلت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی ان کا نسب ملتا ہے. یہ ان کی اہمیت کے لیے اور ایک اعلیٰ اور ایک بہترین چیز ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو اپنا سارا کا سارا مال
صرف مال ہی نہیں بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے صحابی ہیں۔ اور ان کی اہمیت کے لیے احادیث میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے امیر الحجاج ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لیے چند صحابہ کو امیر بنا کر مدینے سے مکہ بھیجا، تو وہاں پر جس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنائے تھے، وہ یہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے حجاج کے امیر بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ خاص طور پر ان کو خلیفۃ الرسول کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں ہی انہوں نے نماز پڑھائی، اور بتایا جاتا ہے روایتوں کے مطابق کہ 17 نمازیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی پڑھائی ہیں۔ تو جس صحابی کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں، ان کی فضیلت کے اہمیت اور ان کی فضیلت بتانے کے میرے پاس اتنے الفاظ بھی نہیں ہیں، صرف میں اتنا ہی آپ کے سامنے فضیلت بتا چکا ہوں جو احادیث میں وارد ہے، جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو ساری امت خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور معروف نام سے پہچانا جاتے ہیں۔ تو ان کا نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، ان کے والد ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، اور اگر ان کے والد کا نام دیکھیں تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نام رکھا۔ تو عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے، جو امت میں اگر یہ نام کہا جائے تو بہت ہی کم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ابو بکر ایک ایسا نام ہے جو ساری امت الحمدللہ مسلمان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ابو بکر ایک صحابی ہیں اور خاص طور پر پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ رب العالمین ان کے تقوی اور ان کی اللہ کی راہ میں قربانیاں اور ان کی ہر طرح کے عمل کو لے کر اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان جیسا تقوی لوگوں کو نصیب فرمائے۔ یہ صحابہ کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو ان کو ہم آئیڈیل بنانا بے حد ضروری ہے۔ یہ ان کی اہمیت اور فضیلت کی کئی ایسے احادیث اور قرآنی آیات ہیں جن کو ہم ایک موضوع پر ہی جمع نہیں کیا جا سکتا، تو میں اسے الگ الگ موضوعات میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم صرف بنیادی تعلیمات اور بنیادی معلومات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے متعلق بات کریں تو ہجرت سے 50 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ہجرت اللہ کے رسول ہجرت کرنے سے پہلے 50 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی، اور 570 پر 3 عیسوی میں انہوں نے مکہ میں پیدا ہوئے۔ 570 پر 3 عیسوی تھی جو انگریزی تاریخ کے حساب سے۔ ان کی پیدائش معمولی سی تھی، مگر بچپن سے ہی اور ان کے خاندان کے متعلق اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو بہت ہی اعلیٰ خاندان تھا، جو قریش کے خاندان میں ان کا قبیلہ بہت ہی سردار قریش میں سے اور اعلیٰ قبیلوں میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا بچپنا ہی کچھ الگ گزرا تھا۔ بچپن سے ہی ان کی بہادری، بچپن سے ہی یہ بہت ہی زیادہ عقل مند اور بچپن سے ہی فطرت سلیمہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بچپن سے ہی بہت ہی ذکی تھے، اور ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے قبل یہ علم النسب زیادہ رکھتے تھے، ماہر تھے کہ خاندان کا جو نسب نامہ ہوا کرتا ہے یہ نسب نامے میں بہت ہی مشہور تھے، جس کی وجہ سے کئی دور سے اہل عرب ان کے پاس پہنچتے تھے، اور جو بھی نسب کے متعلق شک و شبہات ہوتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حل اور اس پریشانی اور اس کی شک کا حل بیان کرتے تھے۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ایک بہت مشہور اور معروف تاجر ہیں جو کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد خلیفہ بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تجارت کو مسلسل جاری رکھا،
صرف آخر اوقات میں انہوں نے تجارت چھوڑی، ورنہ تو اگر ان کی مطلق ایک بات کہیں تو اپنی کمائی سے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اور یہ اتنے مشہور اور معروف تاجر ہیں کہ اہل عرب کے دور دور تک ان کے قبیلے کا نام، اور خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ پہچانتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ پہچاننے کی ایک مشہور دلیل یہ ہے کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے جانے لگے تو وہاں پر لوگ ان کو روکنے والے تھے، اور اہل مکہ سے ہٹ کر باہر قبیلے والے بھی انہوں نے روکا کہ ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ ہی مکے سے نکالا جانا چاہیے، آپ معزز لوگ ہیں، آپ ضرور مکے میں ہی رہنا چاہیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں تاکہ آپ مکے میں ہی رہا کریں۔ یہ ایسے مشہور اور معروف اور الحمدللہ مالدار صحابی تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کئی غلاموں کو، کئی مسلمانوں کو انہوں نے آزاد کیا، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عمل اور جسمانی نہیں بلکہ مالی تعاون بہت زیادہ کیا ہے۔ ان کے صدقات کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایک فطرت سلیمہ آدمی تھے، شخصیت تھے، گویا کہ جیسا کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے سے ہی یہ شراب سے اپنے آپ کو منع کر رکھا تھا، کہ پہلے سے ہی شراب نہیں پیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ شروع سے ہی شراب چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارا قبیلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز تھا، بامروت تھا، انسانیت والا تھا، یعنی ان کے اندر جذبات بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو قابو رکھنا پسند کرتے تھے، اپنی عزت باقی رکھنا پسند کرتے تھے، ان کے اندر غیرت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ شراب پینے والا اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، بہت سے برے اعمال کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے سے ہی میں اپنے آپ پر شراب حرام کر رکھی ہے، تو پہلے سے ہی میں شراب نہیں پیتا تھا۔ اس طرح فطرت سلیمہ اور مالدار صحابی بہت سے ایسے کام جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں نازل کیا ہے، ایسے کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی غریبوں کو بہت ہی زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور جو لوگ محتاج تھے ان کو مالی تعاون کیا کرتے تھے، اور تجارت میں الحمدللہ بہت صحیح تھے۔ تاریخ کے حساب سے تمام روایتیں ہم کو ملتی ہیں، اتنا ہی نہیں یہ سچ بولنے میں، اور ان کے قبیلے کی بہت زیادہ عزت تھی، اور اس شراب سے بھی دور تھے، جھوٹ اور دھوکہ ان طرح سے برے اخلاق سے بھی دور تھے۔ تو ایسی صفتیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو علم ہونے سے پہلے چیزیں حاصل ہوتے ہیں، جسے رب العالمین چن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جسے توفیق دیتا ہے، یہ ان لوگوں میں سے شمار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے کہ علم سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ اگر اسلام قبول کرنے کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی، وہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہاں پر اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ آپ رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے گھر پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جسے دعوت دی تھی وہ اپنے قریب ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس بات سے ہم کو پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قریب دوست تھے، جیسا کہ بیسٹ فرینڈ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو صحابی بننے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھی ہے۔ تو اس وجہ سے جیسا ہی انہوں نے اللہ کے رسول نے دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا شک و شبہ اور بغیر کسی پس و پیش کے، انہوں نے کچھ حرج کے بغیر جیسا ہی اللہ کے رسول نے دعوت دی، مکمل اطمینان دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف، ان کے اسلام قبول کرنے کی تعریف بعد میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ
حدیث میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جب بھی میں کسی کے سامنے اسلام پیش کرتا تو بہت اکثر لوگ پسو پیش ہوتے تھے، وہ خاندان کے متعلق، اپنے عہدے کے متعلق اور اپنے آبا و اجداد کے دین کے متعلق اپنے بہت سی پیچھے بیک گراؤنڈ سوچا کرتے تھے، مگر ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہیں، نہ ہی انہوں نے تجارت کے متعلق، نہ قبیلہ، نہ عزت، نہ کچھ انہوں نے سوچا۔ جیسا ہی اسلام کی دعوت ان کے سامنے آئی، انہوں نے آنکھ موچ کر اس کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ان سے خوش ہو گیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے ان کو خاص نام رکھا جو صدیق ہے، تصدیق کرنے والا اور سچ کو بہت جلدی مان لینے والا۔ تو ابو بکر نے صدیق ان کا لقب اس وقت سے پڑھا۔ تو صدیق کا جو اصل لقب ملا وہ معراج کے وقت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف سے خاص صدیق کا نام رکھا تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت رہی، ان کا اصل نام عبداللہ رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو جیسا ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کیا ہوں تو میں اسے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے پاس پہنچے، خاص طور پر روایات میں اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مکے کے سرداران اور قریش کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اہل مکہ، آج سے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، اپنے بتوں کی اور اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹ چکا ہوں۔ تو جیسا ہی انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو قبیلے والے یعنی جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے، لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کے قبیلے والے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی اور ان کو گھر تک پہنچایا۔ جیسا ہی ان کو گھر تک پہنچایا گیا تو پہلے جیسا ہی ہوش آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہو گئے۔ انہوں نے کھانا پانی چھوڑ دیا تھا، اپنی جان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعے یعنی مشہور اوقات یہ بھی ہیں کہ مواقع یہ بھی ہیں کہ انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دلائی تھی، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ انہوں نے جو بھی صحابی یا جو بھی یعنی ان کے دوست ملاقات کرتے تھے، سب سے پہلی بات ان کی اسلام کے متعلق ہوتی تھی۔ تو کتابوں میں بتایا گیا کہ تاریخ اسلام میں اور ان کی تاریخ میں بھی، سیرت میں بھی بتایا گیا کہ کئی ایسے مشہور صحابہ ہیں جو عشر مبشرہ میں موجود ہیں، جرنیل صحابہ میں موجود ہیں، جو کمانڈروں حکمرانوں میں موجود ہیں، ایسے بہت ہی اعلیٰ صحابہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک انہوں نے الحمدللہ کئی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر ترغیب دلائی، اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی کسی غلام کو دیکھتے جو مظلوم ہے تو غلام کو اکثر آزاد کر دیا کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے زیادہ تر مسلمان جہاں بھی مظلوم تھے انہوں نے ان کی مدد کی، جہاں پر مسلمان مظلوم تھے وہاں پر انہوں نے آزاد کیا اور اللہ کی راہ میں ان کو بھی آزاد کر دیا تھا، نہ ہی ان کی غلامی میں رکھا تھا اور نہ ہی دوسروں غلامی میں مظلوم دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اس طرح ایک ایسے مشہور واقعات ہیں جو اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلاموں کی آزادی میں ہیں۔ اور ان کا اور ایک واقعہ جو صحابہ اکرام کو دین اسلام کی ترغیب دلانا، ایسے مشہور صحابہ کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی اور الحمدللہ ان کے ہاتھ پر کئی لوگ اسلام قبول کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایسے واقعے اور قصے ملتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس کو ہم مکمل الگ ٹاپک بنائیں گے، صرف بنیادی معلومات حاصل کریں۔ تو ہجرت میں ہو، غار میں ہو، کئی ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول کو مکمل انہوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی وفات تک بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ اب دنیا سے مجھے جانے کا وقت ہے، تو انہوں نے اپنے ایک جانشین نائب کے طور پر ایک آدمی کو چننے کے لیے جو اللہ کے رسول نے کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے۔
تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو پھیرنے لگے، ایک ماحول بنانے لگے کہ ابو بکر سب سے افضل اور ابو بکر سب سے زیادہ مقام والے ہیں۔ تو ان کا مقام بتانے کے لیے ایک حدیث بھی بیان کیا جاتا ہے، جو افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تمام انبیاء جو سب سے اعلیٰ نمونے ہیں، سب سے پاکیزہ جو شخصیتیں ہیں، ان کے بعد اگر کوئی کسی شخص کا، کسی آدمی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے ماحول بنانے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بننے والے ہیں، تو انہوں نے کئی ایسے بڑے بڑے عہدوں پر ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجنے لگے، اور جیسا ہی آخری وقت تھا کہ اللہ کے رسول کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، نزا کا حالت یعنی بیماری کی حالت زیادہ ہو گئی تھی، تو اپنے مسلح پر جس شخصیت کو انہوں نے اہمیت دی، جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ تو وہاں پر لوگ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر ہم کسی کو اپنا امیر بنا سکتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے۔ جیسا ہی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور سارے لوگ ٹوٹ پڑے، اور الحمدللہ اتحاد کے ساتھ سارے کے سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مان لیے۔ یہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، اور عشر مبشرہ میں سب سے پہلے ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، اور نہ ہی میں اتنا مستحق ہوں، نہ ہی میں حقدار ہوں کہ ان کی فضیلت بیان کر سکوں کہ وہ اعلیٰ اور ایک دم پاکیزہ شخصیت ہیں۔ جیسا ہی انہوں نے خلافت پر ان کا عہدہ اور جب یہ مقام پر فائز ہوئے، جب یہ خلیفہ بنے، تو اس وقت یہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر مدینے سے قریب سخ بستی نامی ایک بستی تھی، سخ نامی، تو وہاں پر یہ اپنا گھر بنا لیے تھے، وہاں پر رہا کرتے تھے۔ روز وہاں سے ڈیوٹی کے لیے خلیفہ کی جو ذمہ داری تھی خلافت کی، اس کے لیے مدینہ آتے تھے اور شام کو پھر لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ذمہ داری بڑھ چکی ہے، تو اس وجہ سے آپ مدینے میں رہنا بہت بہتر ہے۔ اتنا ہی نہیں، جیسا انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تجارت کو مسلسل جاری رکھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو امت کی فکر زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے، امت کے لیے آپ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خاندان ہے اور میرا بھی پیٹ ہے، اس وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کو حکومت کے جانب سے، خلافت کے جانب سے ایک خاص نقد ان کے لیے متعین کر دیا جائے، جن کو سیلری مہینہ مہینہ پہنچتی رہے۔ تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ سالانہ 6000 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا گیا تھا۔ اگر ہم ان کو انڈین روپیز میں، ہندوستانی پیسوں میں اگر ہم اس کو تبدیل کریں تو ماہانہ 10,000 روپے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس دور میں ملا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق کے بارے میں تو الگ ہی بات کرنا چاہیے۔ اگر خلافت میں جیسا انہوں نے چڑھا تو سب سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں جو بہت ہی زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر آپ کو اشاروں سے میں بتاتا چلوں کہ جیسا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جو فتنے برپا ہوئے، جو فتنے سر اٹھائے، ان میں سے تھا مرتدین کا ایک فتنہ جو اسلام سے مرتد ہو چکے۔ دوسرا فتنہ تھا کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے، تو زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک رسول رہے تھے ہم نے زکوٰۃ دیں گے، اس کے بعد زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ برپا ہوا تھا۔ تیسرا فتنہ تھا کہ دعوے نبوت کے دعوے کرنے والے مدعیان نبوت برپا ہوئے، جن کے مشہور نام ہیں، ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑی گئیں کہ جیسا ہی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو کئی لوگ جو عورتوں میں بھی مردوں میں بھی دور دور کے لوگ جو زیادہ ان کے فالوورز تھے، جو زیادہ ان کے لوگ ماننے والے تھے، تو نبوت کا دعویٰ کر دیے، جس پر لوگ بیعت بھی کر لیے، ان کی نبوت کو قبول بھی کر لیے۔ تو اسے بہت بڑے بڑے فتنے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت شروع ہونے سے ہی یہ بھی شروع ہوئے۔
تو مگر یہ صحابی کی طاقت تو عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹنے دیا، نہ ہی کسی اللہ کے رسول کی سنت کو ڈوبنے دیا اور نہ ہی مٹنے دیا، بلکہ ساری کی ساری ثابت قدمی سے انہوں نے سارے کے سارے فتنوں کو ایک دم جڑوں سے کاٹ کر رکھ دیا کہ اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ کا انکار کرے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اسلام سے کوئی مرتد ہو جائے۔ اس طرح یہ مشہور ایسے فتنے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شروع ہوئے تھے۔ اور خاص ایک واقعہ جو خلافت کی شروعات میں ہوا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ کرنا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں شام کی طرف جنگ لڑنے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا، امیر اور جرنیل بنا کر، قائد بنا کر ایک فوج کو شام کی طرف بھیجنے والے تھے۔ تو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جیسا ہی ملی، لشکر واپس لوٹ گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ان لوگوں کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ عمر نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، اس وقت جنگ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اسامہ بہت چھوٹے کم عمر کے بچے ہیں، اس وجہ سے ایک تجربے کار لوگوں کو متعین کریں۔ مگر ابوبکر ایک ایسی شخصیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ ہی زندگی میں انہوں نے کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے کسی سنت کو چھوڑا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کو سنت کو باقی رکھا اور زندہ رکھا اور اسی کے ساتھ اسامہ کو بھیجا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ انہوں نے فتح کے ساتھ لوٹے، بہت ہی زیادہ انہوں نے مالی غنیمت لے کر لوٹے۔ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ بہت سے جنگوں میں اتنا مال نہیں آیا جتنا اسامہ بن زید نے مالی غنیمت لے کر مدینہ پہنچے تھے۔ اور خلافت میں ایک مشہور واقعہ قرآن کو جمع کرنا ہے۔ جیسا ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی تھی، کئی صحابہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کر دیں۔ بہت سے اندیشہ ہے کہ قرآن کے حفاظ کم ہونے لگے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک بار ایسی جنگ ہوئی جس میں کئی قرآن کے حفاظ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یاد رکھو قرآن کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، اس وجہ سے قرآن کے ایک نسخے میں جمع کر دیا جائے، ایک مصحف میں جمع کر دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو انہوں نے سوچا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا۔ مگر تمام صحابہ نے بتایا کہ قرآن کی حفاظت بہت ضروری ہے، قرآن کی حفاظت ساری امت کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور توفیق دی اور ان کو اس عمل میں آگے بڑھایا۔ تو انہوں نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا جو عمل ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جو ایک مصحف میں قرآن جمع کر دی گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو مشہور ہے وہ الگ الگ قرأتوں سے ہٹ کر ایک قرأت میں تمام لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ مصحف جمع کرنا اور قرآن کو ایک صحیفے میں ایک نسخے میں جمع کرنا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں 10 جزیرے بنائے تھے۔ سارے عرب جہاں تک مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی انہوں نے 10 جزیرے بنائے تھے اور 10 وہاں پر امیر بنائے تھے، جو اہل عرب یعنی اسلام کا سارا علاقہ 10 علاقوں میں چل رہا تھا، جہاں پر ہر ایک کو متعین مقدار کے ساتھ سیلری پہنچتی تھی اور ہر ایک کو بہت زیادہ نصیحت کرنے والے صحابی تھے۔ اس طرح ان کی خلافت میں بہت ایسے مشہور واقعات ہیں، اور 2 سال 3 مہینے تک 2 سال 3 مہینے اور بتایا جاتا ہے کہ 13 دن یا 10 دن تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی۔ آخر میں انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد، صحابہ کو پوچھنے کے بعد، خاص طور پر 10 مبشرہ کو انہوں نے مشورہ کیا، الگ الگ مشورہ کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جانچ کرنے کے بعد انہوں نے سب کے سامنے عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیٹر لکھا کر پڑھا دیا کہ ابوبکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے خلیفۃ الثانی ہوں گے، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس طرح ان کے چند ایسے بنیادی معلومات ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم جنگوں کے متعلق بات کریں تو ایسے صحابی ہیں جو الحمدللہ اللہ کے رسول کے ہر معرکے، اللہ کے رسول کے ہر غزوے میں، سریے میں، اکثر جگہ اللہ کے رسول جہاں پر حکم دیتے تھے وہاں پر پہنچ جاتے تھے، اور انہوں نے سارے جنگوں میں شمار ہیں، جیسا کہ جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، جنگ تبوک ہو، اور کئی ایسے جنگ خندق ہے،
کئی جنگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح جنگوں کے متعلق اگر ان کی خلافت میں بات کریں تو عراق اور شام میں کئی ایسے بڑے بڑے علاقے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں فتح ہوئے تھے، عراق اور شام کے بہت بڑے بڑے علاقے۔ تو جنگوں کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی تفصیل سے گفتگو ہے جو ہم الگ سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اخلاق کی بات کریں تو ابو بکر کے اخلاق بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اخلاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ہی ہم کو نمونہ اور ہم ان کو ہی آئیڈیل بنانا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم مزاجی میں ہو، ہمت میں ہو، بہادری میں ہو، سچائی اور اعمال میں ہو، تقوی میں ہو، ہر چیز میں انہوں نے نمبر 1 A1 آدمی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، ان پر بہت زیادہ احسان کیا تھا۔ اور خاص طور پر احادیث کے متعلق بیان کریں تو 140 پر 2 احادیث صحابہ کی کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 140 پر 2 احادیث روایت کیے ہیں جو صحیحین میں اور اس میں بہت کم ہیں مگر دوسرے کتابوں میں بھی ہیں، اور جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو تعلق تھا وہی روایت انہوں نے بیان کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا تھا، جب ایک عورت نے اللہ کے رسول سے چند بنیادی اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ بعد میں نہ ہوں تو میں کس سے سوال کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر سے آپ رجوع کریں، آپ سے ان سے سوالات کریں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور فقہ، اللہ کے رسول کی سنتوں کا علم، اللہ کے شریعت کا علم ابو بکر بہت زیادہ جانتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کم احادیث کو بیان کیا ہے، وجہ ان کی خلافت اور ان کے عمل اور ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس راہ میں جسے چاہے چن لیتا ہے، جس کے لیے جو کام متعین کرتا ہے وہ اسے کراتا ہے۔ خاندان کے متعلق بات کریں تو عثمان رضی اللہ عنہ ان کے والد ہیں جو کنیت ابو قحافہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کے وقت ان کی اہمیت کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ خود دعوت دیتے تو میں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ابو بکر کے گھر خود چل کر چلے جاتا کہ آپ کیوں اپنے والد کو لائے ہیں۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ تھی۔ ان کی والدہ ام الخیر ہیں جو ان کا اصل نام سلمہ ہے۔ یہ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلام کی دعوت شروع کی تھی، سابقون الاولین جسے کہا جاتا ہے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ ام الخیر انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی بیویوں میں قتیلہ بنت عبد العزہ، ام رمان، اسماء بنت عمیس اور حبیبہ 4 بیویوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے بیٹوں کے بارے میں بات کریں تو عبد الرحمن، عبداللہ، محمد، یہ بیٹے رہے۔ بیٹیاں اسماء، عائشہ، ام کلثوم ہیں۔ جیسا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں سے شمار ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے بتانا کافی ہے کہ ان کے والدین، ماں باپ بھی صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، بیویاں صحابی ہیں اور ان کی بیٹیاں صحابیہ اور امہات المؤمنین ہیں۔ یہ ایسا خاندان اور ایسا دور ان کا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں ایک ساتھ رہنے والے، دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری ملنے والی چیز ہے۔ اگر ہم ان کے وفات کی بات کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بخار کے ذریعے ہوئی، یعنی ان کو اللہ بخار میں پہلے ملوث ہونا، بخار میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، 15 روز تک یہ بخار میں تھے، طبیعت آہستہ آہستہ بہت خراب ہونے لگی، اور بتایا جاتا ہے کہ 13 ہجری بسپر 1 جمادی الآخر، 13 ہجری 21 جمادی الآخر میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 50 پر 2 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی بہت زیادہ تمنا اور خواہش تھی کہ پیر کے دن ہی ان کا انتقال ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو اس وجہ سے
ان کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی کہ پیر کے رات اور منگل کے صبح یعنی درمیان کی رات میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ انتقال ہونے سے پہلے تمام طرح کی وصیتیں جو امت کی ہیں وہ وصیتیں کر دیں، اپنے قرض کے ہیں جو بیٹے کو کر دیں، اور غسل کفن کے متعلق اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ ہی غسل دینا چاہیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غسل ان کی خود بیوی دیے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند بنیادی معلومات رہیں، جو کئی ایسی چیزیں جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، بہت سی کم گفتگو کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، جو بھی غلطی ہم سے معاف فرمائے۔ ان سے ہم تمام طرح کے اخلاق اور تمام طرح کے جو بھی چیزیں حاصل کرنے کے ہیں، ان صحابہ سے خاص طور پر خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق سے حاصل کرنے کی اللہ خاص طور پر توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔